عالمی دباؤ بالآخر کہا جا رہا ہے کہ کام کر گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کتنی دیر پا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وعدہ خلافیاں نیتن یاہو کی طرف سے بارہا کی جا چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہ غزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 10 جو ہیں ان ٹرکوں کے اوپر حماس نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب امدادی سامان کی تقسیم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر کی جائے گی۔ لیکن اقوام متحدہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر عالمی امور۔ ویلکم ٹو شو کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب پہلے سوال تو یہی ہے کہ عالمی دباؤ کے اوپر جنگ بندی ہوئی تو ہے، لیکن یہ کتنی دیر پا ہوگی، کب تک یہ جنگ بندی رہے گی، اور کیا ہمیں نیتن یاہو کے کسی بھی بیان کے اوپر یقین کر لینا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی وہ بار بار جنگ بندی اور معاہدوں پر سائن کرتے رہے یا معاہدے ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام معاہدوں کو توڑتے ہوئے جنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو امدادی سامان ہے کیا پہنچ پایا ہے اب تک عوام تک؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو قطر میں ثالثی ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جنگ بندی دوبارہ غزہ میں جنگ بندی پر حماس اور اسرائیل دونوں نے اتفاق کیا ہے، اور وہاں کی جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کا سورس وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے، طے ہو گئی ہے، اور یہ فوری طور پہ دونوں پارٹیز اس پہ ایگری کر گئی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جنوری میں بھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، پھر اس کی وائلیشن ہوئی، اس کے اسرائیل نے بہت بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اب اس وقت جو فرق ہے میرا خیال ہے، جو بظاہر لگتا ہے کہ اس جنگ بندی میں کچھ پائیدار ہوگی، چونکہ اندرونی اور بیرونی دباؤ بہت ہے اسرائیل کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سورسز کہتے ہیں سب سے اہم رول ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہے، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی خلیجی ممالک کا دورہ کیا، اور ان کو دیکھیں نا، قطر جہاں پہ ثالثی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی، $400 ملین کا ایک لگژری پلین دیا امریکن پریزیڈنٹ کو، باقیوں جی نے بھی ٹریلین اور بلینز میں انویسٹمنٹ کی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر بھی مجبور کیا، کیونکہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہواریوں کو بھی، جس میں برطانیہ اور ای یو نے بھی فوری طور پہ دباؤ ڈالنا شروع کر جی دیا اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کے اندر بھی 70% جو لوگ ہیں وہ اس جو جنگ ہے اس کے مخالف تھے، اور جو اب بربریت جاری رکھی تھی اس ہاں، کے مخالف تھے۔ لیکن نیتن یاہو کی جو حالانکہ انتہا اس کا پسند سوچ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آڑے آ رہی ہے ان تمام کوششوں کے جو کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تھا، گزشتہ روز بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، 14,000 سے زائد بچے اور دیگر جو خواتین ہیں، بیمار ہیں، ان تک اگر یہ امداد ادویات نہ پہنچی تو ان کی جانیں جا سکتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ 100 امدادی ٹرک غزہ آئے تھے، جس میں سے 10 پر حماس نے قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اسے مسترد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب تک ضرورت مند افراد تک امداد نہیں پہنچی۔ تو یہ امداد پہنچنے کے لیے کیا کوششیں ہوں گی اور کیا ان تک پہنچ پائے گی؟ یہ کارگر صاحب کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ پہلا ہدف اس وقت یہی ہوگا جنگ بندی کے فوراً بعد، کیونکہ یہ ایک شدید ہیومینیٹیرین ایشو بن گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہدف یہی ہے کہ ان کو امداد پہنچ جائے، اور میرا خیال ہے کہ تمام جو ہے یو این سے لے کے باقی ادارے اسی پہ فوکس کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ غذا ان کو اور جو ادویات ہیں باقی چیزیں ان کو پہنچ جائیں گی، اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف کہ اس نے روک لیا اور اس نے روک لیا، اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ لیکن سب کب چیزیں تک؟ وہاں تک کیونکہ پہنچنی ہوں گی یہ پھر تو صورت۔ عالمی دنیا کی جو رپورٹ ہے وہ ہے کہ اب تک 48 گھنٹے، جو 40 سے 48 گھنٹے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر نہیں پہنچتی تو جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، کھلے آسمان کے تلے ٹرک کھڑے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکسپائر ہو جائیں گی یا تو خراب ہو جائیں گی، اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی ابھی تک تو پھر کب پہنچیں گی؟ اور جس طرح سے نیتن یاہو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر وہ اس کی تقسیم جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں گے، تو اس کے اقدامات کب ہوں گے اگر ابھی تک نہیں پہنچی؟ کیونکہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ امداد ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے، تو اگر 48 گھنٹے تو ہونے والے ہیں، اگر ابھی تک امداد نہیں پہنچی تو پھر کب تک پہنچ جائے گی؟ یوں لگتا ہے جیسے آپس میں بہت انٹینس نیگوسیشن اس کے اوپر جاری ہے، اور میرا خیال اگلے 2 سے 5 گھنٹوں میں یہ ڈیسیژن ہو جائے گا کہ کیسے امداد وہاں پہنچے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب امداد کو وہاں پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ اس جنگ بندی کا مقصد ہی
مین یہ تھا کہ وہاں پہ یہ جو کیٹاسٹرافی ہے اس سے بچا جائے، اور جو ہیومینیٹیرین اتنا شدید ایشو بنا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر جنگ بندی کا جواز کیا ہے؟ آپ بامبنگ سے مار لیں یا سٹارویشن سے مار لیں، یہ بھی تو ایک پالیسی تھی نا کہ ان کو بھوک سے مار دیا جائے. تو اس کو اوور کم کرنا تو بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یہ ممکن ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے سیز فائر کا، بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو غیر مسلح کیا جانا ہے پورے غزہ کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں کون سی شرائط ہیں اور قابل عمل بھی ہیں وہ؟ دیکھیے ابھی جو ان کی طرف سے ہے کہ ایک تو غزہ میں جو لوگ ہیں وہ واپس آئیں، جو یرغمالی ہیں اسرائیلی اب پہلے کم رہ گئے ہیں، کوئی 60 کے قریب رہ گئے ہیں، ان کو بھی فیسز میں واپس کر دیا جائے، اور جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے پاس، اسرائیل کے پاس، ان کو بھی رہا کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ تین چیزیں جو ہیں اگر اس کے اوپر گریجولی عمل ہو جائے تو یہ ایک پائیدار سیز فائر چل سکتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب تو پچھلی دفعہ بھی جو جنوری کے اندر آپ جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی 3 فیزز پر مشتمل تھا، اور اس کا پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد ہی وائلیشن ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی بربریت شروع ہو گئی تھی. اس بار آپ سمجھتے ہیں اب کہ انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہے، اس بار انویسٹمنٹ بہت ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سودمند ثابت ہوگا اور اس بار جنگ بندی بھی ہوگی اور تمام جو معاہدہ اور جو اس کے اندر شرطیں رکھی گئی ہیں یا وہ پوری ہو جائیں گی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ صدر ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، اور وہ ڈیل کرنے آئے تھے اس خطے میں، اور انہوں نے ڈیل کی. ان کے نزدیک کامیابی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو جائے، پیسے مل جائے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی گارنٹیز دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ پائیدار ہو سکتا لیکن ہے. جب وہ دورے پر ہی تھے تو انہوں نے ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کرنے کی بات بھی کی. انہوں نے برملا یہ بھی کہا کہ انہیں خوشی محسوس ہوگی اگر تمام جو مسلم ممالک ہیں، یو اے ای یا سعودی عرب، یہ تسلیم کر لیتے ہیں ابراہیم اکارڈ کو. تو کہیں پر بھی ہمیں مسلم ممالک کی طرف سے، ان تینوں ملکوں کی طرف سے یہ بیان سامنے نہیں آیا کہ فلسطین کو بھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے اور فلسطینیوں کے اوپر سے جو مظالم، جو بربریت ہے وہ اٹھا لی جائے. جی نہیں، صرف اس حد تک تھا کہ جنگ بندی فی الحال کی جائے. ابراہیم اکارڈ کا تو یو اے پہلے ہی مان چکا ہوا ہے اور ممالک بھی مان چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف میرا خیال ہے کہ جنگ بندی جو یہاں پہ ظلم و بربریت ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے پہلا اقدام جو کیا گیا ہے. باقی باتیں بات کی ہیں، اس پہ نیگوشیشن، مذاکرات ہوتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ اہم رول رہا ہے، اور انہوں نے اپنے جو ساتھی اور ہواری ہیں جو ان کے ای یو میں یا برطانیہ، ان سے آپ دیکھیں کہ ایک دم ساروں نے مل کے دباؤ ڈالا ہے، اپنے مذاکرات روک دیے کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، یہ کریں گے. تو یہ ایک دم تو نہیں خود بخود ہو جاتا نا. وہاں پہ تو جو مظاہرے ہیں برلن میں، لندن میں، بڑی دیر سے ہو رہے ہیں، لیکن اب جو سب نے کیا تو اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، بالکل اور وہ محرک سب سے بڑا یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید الہی صاحب موجود تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے سیز فائر کی اوپر بات عمل ہو رہی ہے، پیرا ہو اس پہ جائے. عمل درآمد ہو. اور سب سے ضروری اقدام یہ ہے کہ جو آپ لائنوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکس دیکھ رہے ہیں، یہ وہ امداد ہے جو مختلف ممالک سے، دنیا بھر سے یہاں پر پہنچی ہے، جسے اندر جانے کی اجازت نیتن یاہو کی طرف سے نہیں دی جا رہی تھی. اب گریجولی توقع کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا بھر کے دباؤ کے بعد اس کو ممکن بنایا جائے اور یہ امداد ان تمام فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچے جو کہ بلک رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، اشیاء ضروریہ کے لیے اور ادویات کے لیے.